السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سردار متین سرزئی خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی کرتا ہے کہ اندھیرے میں ہی رہ کر کے بات کروں، کیونکہ بات ہی ایسی ہوئی ہے کہ بالکل اندھیرے میں پورا ملک ڈوب گیا ہے، ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو بہرحال لائٹ جلا کر کے بات کروں گا میں آپ سے کہ یہ جو میاں والی واقعہ ہوا تو اس نے پورے ملک بلکہ پوری دنیا کو بالکل اندھیروں میں ڈال دیا ہے۔ تو روشنی کا تو اب جی نہیں کرتا، ایسی بات سوچ کر کے بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ تو وہ آدمی گرفتار ہو گیا، ابھی اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، بہت ساری رائے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو سر عام پھانسی دی جائے، کہیں کہتے ہیں اس کی گردن اڑا دی جائے، کہیں کہتے ہیں کہ اس کو اذیت ایسی دی جائے، سخت سے سخت یعنی سزا دی جائے اذیت کے ساتھ۔ ایک شخص نے لکھا کہ اس کے ایک ایک ناخن نکالا جائے، ایک ایک انگلی کاٹی جائے، ایک ایک اعضاء کاٹ کاٹ کر کے اس کو اتنی تکلیف دی جائے کہ اس کو احساس ہو۔ لیکن اس کے حق میں خیر نہیں ہوں میں، چونکہ میں قربان جاؤں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ایسی شریعت ملی ہمیں ان کی وجہ سے کہ ظالم کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنے کے لیے منع کیا گیا۔ تو بہرحال ایسا واقعہ جو ہوا تو اس پر واقعہ ہونے پر بھی کئی طرح کی باتیں ملی ہیں۔ وہ ایک ایس ایچ او صاحب ہیں غالباً، ان کی ویڈیو ایک آئی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کو کوئی ذہنی پرابلم ہے، تو ذہنی توازن برقرار نہیں رکھ سکا، پہلے سے بھی اس کو پرابلم تھی۔ تو انہوں نے کہا بھئی کہ یہ تو سب لوگ ایسا ہی کہتے ہیں، جب ایسے واقعات کرنے کے بعد ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ یہ پاگل ہے۔ تو بہرحال وہ پاگل ہو یا نہ ہو، وہ نشئی ضرور ہوگا، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ بے شک مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن ایک ہوش رکھنے والا آدمی ایک جانور کو نہیں مار سکتا، اور جانور کے بچے کو مارنا تو بڑی دور کی بات، جانور کو نہیں مار سکتا جو کہ یعنی نقصان دینے والا نہ ہو، تو وہ ایک انسان کے بچے کو، اور وہ بھی پھر اپنی بچی کو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال میں بھی اپنی اس ویڈیو کی وسادت سے یہی پیغام دوں گا حکومت کو کہ وہ خود اس معاملہ کو ہینڈل کرے اور اس آدمی کو ایسی سزا دیں کہ سب کے لیے عبرت کا نشانہ بنے، سب اس سے سبق حاصل کریں، اور سب یہ سوچیں جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ احساس ہو کہ ہم نشہ تو کرتے ہیں، ایسا نشے کی حالت میں کوئی ایسا کام کر بیٹھیں کہ کل پھر ایسی صورتحال ہمارے لیے بھی پیدا ہو جائے۔ کیونکہ ایک دماغی طور پر سیٹ آدمی اور بغیر نشہ کرنے کے آدمی وہ ایسی بات سوچ نہیں سکتا، تو ایسا کام کر کیسے سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ لبرلزم ہی ہے۔ اس لیے اکثر ہم گزارش کرتے رہتے ہیں بھئی خدا کے بندو اسلام کے قریب آؤ، آپ کو پتہ لگے اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ یقین جانے کہ اسلام پر جب آپ عمل کرو گے، اسلام کا مطالعہ کرو گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت سواد آئے گا، اور آپ کا دل کرے گا کہ اور پڑھیں اور مزید علم حاصل کریں۔ تو میں بھی اب ایک عام آدمی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ جو دین ہے تو یہ علماء کا ٹھیکہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ٹھیکہ علماء نے لیا ہوا ہے، بس وہ علماء ہی اس کو جو ہے تو پڑھیں، وہی ہمارے جنازے بھی پڑھائیں، نکاح بھی پڑھائیں، سب کچھ کریں۔ تو پھر ہم نے اگر ایک کام اپنی ذمہ داری سمجھی نہیں ہے تو پھر کیسے ہم اس کے قریب جائیں گے؟ تو اس لیے خدا کے لیے ہر معاملہ میں میں اسلام کو ہی بیچ میں، اسلام کی بات کرتا رہتا ہوں، ساری چیزیں اسلام کے بیچ میں، اسلام کے دائرہ میں لانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اسلام ہی ہے ہمارے لیے۔ تو ٹاپک دوسرا تھا تو دوسری طرف جانے لگا ہوں میں، تو میں اس لیے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ پلیز آپ لوگ ایسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں اسلام کے اندر کہ آپ نشے کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو ان چیزوں کے قریب جب آپ نہیں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ سے ایسی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت دردناک واقعہ، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو ہم الفاظوں میں اس کی کیا مذمت کر سکتے ہیں، بس یہی گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ اس کی سزا جو ہے تو وہ بہت جلد ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس آدمی کو چوک میں لا کر کے اس کو سزا دی جائے، سب کے سامنے، پوری عوام کے سامنے ویڈیوز بنائی جائیں ایچ ڈی کیمروں سے، اور چاروں طرف سے، اور دنیا کو پیغام دیا جائے کہ اسلامی ملک میں اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے۔ تو میں اسی پر ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔